سورہ والضحیٰ ایسے پس منظر میں نازل ہوئی، ایسے موقع پر نازل ہوئی کہ جب وحی موقوف ہو گئی، وحی آنا بند ہو گئی۔ بعض نے کہا 12 دن، بعض نے کہا 15 دن، بعض نے کہا 40 دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ کافروں کو بہانا چاہیے۔ ایک طبیعت یاد رکھنا، مولانا روم نے فرمایا ہے، دنیا میں مکھیاں 2 قسم کی ہیں۔ ایک مکھی وہ ہے جو گند پہ بیٹھتی ہے، وہ پورے جسم میں تلاش کرتی ہے گند کو، جہاں پیپ ہوگا، جہاں پیپ ہوگی، جہاں زخم ہوگا، جہاں خون ہوگا، جہاں گندگی ہوگی، وہ مکھی جا کے وہاں پر بیٹھے گی۔ یہ ایک قسم کی مکھی۔ دوسری قسم کی مکھی ہے شہد کی مکھی، مکھی ہے لیکن وہ شہد کی مکھی پورے علاقے کے اندر تلاش کرے گی کہ پھول کہاں ہے۔ شہد کی مکھی گند پہ نہیں بیٹھے گی، پیپ پہ نہیں بیٹھے گی، خون پہ گندگی پہ نہیں بیٹھے گی۔ شہد کی مکھی تلاش کرتی ہے کہ پھول کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، اب نبی علیہ السلام کی ذات کی باری آئے، دین کی باری آئے، شریعت کی باری آئے، محبوب علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی باری آئے، صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار، ان کے مقام و مرتبے کی باری آئے۔ اب لوگوں کو ان 2 مکھیوں کے اینگل سے دیکھو۔ کچھ مکھیاں وہ ہوں گی کہ جو عیب تلاش کرنے میں لگی ہوئی ہوں گی، وہ تلاش کر رہی ہیں کہ عیب کدھر ہے، عیب کدھر ہے، میں نے وہاں جا کے بیٹھنا ہے۔ اور ایک مکھی وہ ہے کہ وہ تلاش کر رہی ہے کہ پھول کدھر ہے، پھول کہاں ہے، وہ پھول تلاش کر رہی ہے، وہ پھول پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ اپنی اپنی طبیعت، اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے تفکر اور سوچنے، وے آف تھنکنگ، اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ حکمت، بہت بڑی حکمت تھی، وہی موقوف ہو گئی، وہی نازل نہیں ہو رہی۔ بعض نے کہا 12 دن، بعض نے کہا 15 دن، بعض نے کہا 30 دن، اور بعض نے کہا 40 دن، وہی نازل نہیں ہوئی۔ اب جب وہی نازل نہ ہوئی نا، تو اب جو کفار تھے وہ تو سوئیں لیتے تھے، معلوم کرتے تھے آج کون سی وحی آئی، آج کون سا میسج آیا، لوگوں سے پوچھتے تھے کیا میسج آیا، آج کیا آفاقی میسج آیا تمہارے نبی پر، آج کون سا میسج آیا۔ صحابہ کرام کہتے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ 12 دن، 15 دن، 30 دن، 40 دن گزر گئے۔ اب کافروں نے کہنا شروع کر دیا قلا، اللہ نے محبوب کو چھوڑ دیا، اللہ نے محبوب کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اس کے بعد محبوب علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی کہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے محبوب کو، محمد بن عبداللہ کو چھوڑ دیا ہے، محبوب علیہ السلام کو بہت رنج ہوا، بہت دکھ ہوا۔ وہی موقوف ہونے میں اللہ کی 1000 حکمتیں تھیں، لیکن کافر اس کو مس یوز کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے تم جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے تمہارے نبی کو خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ کہ ہمیں تبلیغ کرنے سے پہلے اپنے نبی کو کہو، پہلے خدا کو تو مناؤ، خدا نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ باتیں محبوب علیہ السلام تک پہنچی۔ محبوب علیہ السلام تک جب یہ باتیں پہنچی، آپ کو بہت رنج ہوا۔ آپ فیل کریں، اس کو محسوس کیجئے گا۔ وہ نبی کہ جو اللہ کا محبوب ہے، وہ نبی کہ جو کائنات کا مالک ہے، وہ نبی کہ جو ازل سے ابد تک ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ نبی کہ جس کا علم کمال کا، طاقت کمال کی، قوت کمال کی، تصرف کمال کا، اس کا حسن کمال کا، اس کا جود و کرم کمال کا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ پل بھر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ خدا مصطفیٰ کو چھوڑ دے، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا نبی ہو وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس کی زبان پہ خدا بولتا ہو، وہ نبی جس کے چہرے کو خدا دیکھتا ہو، جس کے چلنے کے انداز کو خدا قرآن میں بیان کرتا ہو، جس کے بیٹھنے اور سونے اور سجدہ کرنے کے انداز کو خدا قرآن میں بیان کرتا ہو، ایسے نبی کو خدا چھوڑ دے۔ اب کافروں نے جب یہ کہا نا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو چھوڑ دیا اللہ نے، مسلمانوں کے نبی کو چھوڑ دیا، یہ باتیں پہنچی،
محبوب علیہ السلام نے گلا نہیں کیا، دکھ ضرور ہوا کہ یہ مجھے سمجھے ہی نہیں ہے، میں کیا نہیں سمجھے مجھے میں کیا۔ اب جب یہ رنج ہوا نا حضور کو دکھ ہوا، حضور کو رنج ہوا، اب پروردگار اب رنج ہو گیا حضور کو، صحابہ کرام بھی انتظار میں، اب حضور کچھ گفتگو فرمائیں، اور حضور علیہ السلام انتظار میں ہے کہ خدا کچھ حکم بیان کرے۔ اب صحابہ کرام بھی ویٹ کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت بھی ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی تو وحی آئے، کوئی پیغام آئے، یہ موقوف کیوں ہوا، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا رہا ہے کہ محبوب میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے محبوب کو پہلے یہ بتانا ہے کہ محبوب، میرے محبوب یاد رکھنا اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اب بولنے کا انداز، اللہ کے بولنے کا انداز کیا ہے؟ پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم۔ اللہ نے محبوب سے یہ کہنا ہے کہ میں نے تجھے نہیں چھوڑا، میں نے نہیں چھوڑا تمہیں، لیکن اب اللہ محبوب سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، لیکن وہ کہنے کا انداز یہ ہے کہ اللہ پہلے فرماتا ہے محبوبہ والضحیٰ، محبوب یا تو جس وقت ناراضگی میں حضور نے آسمان کی طرف دیکھا وہ وقت ضحیٰ تھا، اللہ فرماتا ہے محبوبہ مجھے اس وقت ضحیٰ کی قسم جب تو نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ دوسرا قول محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل، محبوب اب یہاں تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے یہ معنی بھی لکھا ہے والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی، والضحیٰ دن کی قسم، چاشت کی وقت ضحیٰ کی قسم، واللیل اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ ظاہری الفاظ میں لینگویج کے اعتبار سے یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے والضحیٰ محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور جب تیری زلفیں بکھر جائیں، جب تیری زلفیں تو اپنی زلفوں کو کھولے اس وقت جو زلفوں کی کیفیت ہے محبوب اس کی قسم، یہ معنی بھی ہے۔ اور معنی لے لے، اگلا معنی سمجھیے گا، یہ امام فخر الدین رازی نے فرمایا اس سے پہلے والی سورہ والضحیٰ سے پہلے والی جو سورت ہے اس سورت کا نام ہے سورہ واللیل۔ سورہ، بڑی توجہ سے سمجھیے گا، سورہ واللیل، واللیل اذا یغشا سے ہے۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں واللیل کا دوسرا نام ہے سورہ ابو بکر، واللیل کا دوسرا نام ہے سورہ ابو بکر، کیونکہ سورہ واللیل میں ابو بکر کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ آگے چل کے ہے سورہ والضحیٰ، اسے سورہ محمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب علامہ فخر الدین رازی فرماتے ترتیب میں پہلے واللیل ہے، سورہ واللیل، اور بعد میں سورہ والضحیٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی ترتیب سے خدا یہ بتا رہا ہے کہ محمد ملے گا اس کو جس کو پہلے ابو بکر ملا ہوگا۔ ابو بکر کے بغیر محمد نہیں مل سکتا، صدیق اکبر کے بغیر مصطفیٰ نہیں مل سکتے، اسی لیے واللیل پہلے ہے والضحیٰ بعد میں۔ کمال ہے۔ دوسرا، امام صاحب میں نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نہیں کہہ رہے، امام فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد محمد ہے۔ محبوبہ مجھے تیری قسم، واللیل اذا سجا، اور یہ ساری رات جو ابو بکر تیرے ساتھ ہے محبوبہ اس ابو بکر کی قسم۔ سارے معنی لکھیں، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا محبوب تیری زلفوں کی قسم، والضحیٰ مصطفیٰ تیری قسم، واللیل اذا سجا ابو بکر تیری قسم۔ یہ ساری قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی،
میرے رب، میرے محبوبہ، تیری، تیرے ابو بکر کی، تیرے چہرے کی، تیری زلفوں کی قسم، محبوب تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اچھا پتہ مصطفیٰ کو بھی ہے خدا نے نہیں چھوڑا، یہ بڑی توجہ، یہ بڑا کمال کا نقطہ لکھا کتابوں میں، اور یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا رب مصطفیٰ کو چھوڑ دے یا مصطفیٰ خدا کو چھوڑ دے، ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر بھی آیت نازل کی قیامت تک امتیوں کو مقام مصطفیٰ بتانے کے لیے، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ بتانے کے لیے، محبوبہ تیری قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔